زخرف کی آیت نمبر 33 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ولولا ان يكون الناس، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں گے امتاً واحدہ، ایک ہی گروہ، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، تو یقیناً ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے منکر ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی، علیہا یظہرون، جن پہ وہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ صوفے بھی جن پہ وہ ٹیک لگاتے ہیں، وزخرفا، اور سونے کا بنا دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یقیناً پھر بھی یہ سب کا سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں بڑی بہترین ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کی طرف سے اٹھائے گئے ایک بیہودہ سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ سوال ان کا یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو ہی اللہ نے نبی اور رسول بنانا تھا تو پھر کسی امیر آدمی کو کیوں نہیں بنایا؟ مکہ کے، طائف کے بڑے بڑے سردار ہیں، نواب ہیں، مال والے ہیں، باغات والے ہیں، ان کو نبی بنانے کی بجائے ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو کیوں بنا دیا، جو مالی اعتبار سے بھی اتنا مضبوط نہیں ہے؟ یعنی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت کو تو دیکھا، آپ کے کمالات کو نہیں دیکھا۔ چونکہ آپ کی مالی حالت بہت زیادہ مضبوط نہیں، آپ کو نہیں نبی ہونا چاہیے تھا، کسی اور کو ہونا چاہیے تھا۔ عجیب معیار انہوں نے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب ارشاد یوں فرمایا کہ کیا اب اللہ کی رحمت کو بھی تم تقسیم کرو گے؟ یہ رحمت خداوندی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اور فرمایا کہ نبوت، رسالت، وحی کا مستحق ہونا، خاتم النبیین ہونا، یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ ہم تو دنیا کا ساز و سامان بھی اللہ فرماتے ہم اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں۔
کسی کو زیادہ دے دیں، کسی کو کم دے دیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب یہ ایک بے حیثیت چیز بھی اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، تو نبوت اور رسالت جو با کمال چیز ہے اس میں کسی کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے دنیا کی بے حیثیتی اور دنیا کی حقارت کو بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہی رخ پہ چلے جائیں گے تو میں کافروں کو اتنا مال دیتا کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی، ان کے گھروں کی چھتیں بھی، اور ان کے گھروں کے اندر دروازے بھی، اور ان کے گھروں کے اندر بیٹھنے کے لیے صوفے اور کرسیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دیتا، اتنا مال دیتا میں ان، لیکن کیوں نہیں دیا؟ کہ ان کو اتنا مالدار دیکھ کر لوگ سارے کے سارے کفر کی طرف چلے جائیں گے، اس لیے میں نے ان کو اتنا مال نہیں دیا۔ ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مال تو ایسی حقیر چیز ہے کہ میں شاید اپنے دشمنوں کو، کافروں کو اس سے بھی زیادہ دے دیتا، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ جس مال کی وجہ سے آج تم میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہو، اس مال کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ فرمایا لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ساری کی ساری امت ایک گروہ بن جائے، تمام انسان ایک دین پہ چلے جائیں گے، یعنی کافر بن جائیں گے، تو ہم لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو رحمان کے منکر ہیں اور کافر ہیں، ہم ان کے گھروں کی سقفا من فضہ، چھتیں بھی ان کی چاندی کی بنا دیتے، ومعارج علیہا یظہرون، اور وہ سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ تخت، صوفے جن پہ وہ تکیہ لگاتے ہیں، یہ سب چاندی کے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے۔ اتنی حقیر ہے اللہ کی نگاہ کے اندر دنیا۔ جیسا کہ دوسری جگہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اتنی سی بھی حیثیت ہوتی، تو فرمایا لما سقا کافرا شربۃ ماء، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ساری دنیا اللہ مسلمانوں کو دیتا، لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے سب پہ لٹائی ہوئی ہے کہ جاؤ، مسلمان بھی استعمال کر رہے، کافر بھی استعمال کر رہے، سب کو دی ہوئی۔ تو اللہ پاک فرماتے جس حقیر اور بے حیثیت دنیا کی میرے نزدیک کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ظالمو تم اسی کو نبوت کا معیار بنا رہے، تم اسی کو سمجھ رہے ہو کہ مال نہیں تو نبی کیسا؟ اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں۔ مال نہ دیکھو، میرے نبی کا کمال دیکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، ان کی امانت، صداقت، دیانت دیکھو، زبان کی سچائی دیکھو، قول کا پکا دیکھو۔ اس نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، یہ بات بتاؤ کہ کبھی تمہیں کوئی انگلی اٹھانے کا بھی موقع دیا؟ ان کمالات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بس صرف ایک بے حیثیت اور حقیر اور بے حقیقت دنیا کی تمہاری نگاہ میں قدر و قیمت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سن لو، تم چاہے دنیا کو جو بھی معیار دو،
چاہے جو بھی حیثیت دو، چاہے جتنا بڑا مقام دو، لیکن میں اللہ جس نے دنیا کو بنایا ہے، میں کہتا ہوں ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ اگر سونے چاندی کے گھر، مکان، فرش، چھتیں، سیڑھیاں اور تختے اور صوفے سونے اور چاندی کے بھی بن جائے، اتنی شاندار کسی کو رہائش مل جائے، اللہ پاک فرماتے پھر بھی یہ کیا ہے؟ دنیا کا چند روزہ سامان ہے۔ حقیقت اس کی کیا ہے؟ بڑے بڑے عالی شان محلات والے آج کہاں ہیں؟ ان کی قبروں کے اندر ان کی خاک، جسم بھی خاک آلود ہو گئے اور مٹی میں غل مل گئے، اور ان کے گھر مکانات کسی اور کے قبضے میں چلے گئے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ جس گارے اور مٹی کے پیچھے تم میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے، اللہ پاک فرماتے میرے نزدیک تو اس دنیا کی ایک رتی بھر بھی حیثیت نہیں۔ حیثیت ہے تو کس کی؟ آخرت کی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے، چٹائی پہ، بستر بھی اوپر کوئی نہیں، چادر بھی کوئی نہیں، گدا بھی کوئی نہیں، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی۔ سبحان اللہ، سلام اس آقا پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس آقا پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ایک سادہ سی چٹائی کے اوپر آپ لیٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جب دیکھا آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے، صاف ستھرا بدن، خوبصورت بدن، اور اس میں نشانات چٹائی کے نظر آ گئے، تو حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی اور چیخ مار کے کہنے لگے اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے کہ یہ کیسر و کسرا، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، آپ کے دشمن، یہ تو عالی شان محلات کے اندر اور گدوں میں اور خوبصورت بیڈوں کے اوپر، اور اللہ کا محبوب ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر جس پہ بستر بھی کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کو یہ سب کچھ اللہ دنیا میں دے دے اور ہمیں یہ سب کچھ آخرت میں مل جائے؟ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے؟ یعنی یہ دنیا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے سامنے تو آخرت ہے، ہمارے پیش نظر تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جس کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے، وہ ہے ہی تقوی والوں کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے کہ ہم دنیا کو چاہتے ہیں یا ہم آخرت کو چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو یہ طے کر دیا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا ایک سائیڈ پہ لگ جائے گی تو میں کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے گھر بار بھی سونے چاندی کے بنے ہوتے۔ علماء نے یہاں سوال اٹھایا کہ اگر اس لیے کافروں کو دولت نہیں دی کہ سارے دنیا کے انسان کہیں کافر نہ بن جائے، تو اللہ اسی لیے یہ مال و دولت مسلمانوں کو دے دیتا کہ مسلمانوں کے گھر سونے اور چاندی کے ہوتے کہ ساری دنیا اس کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتی۔ لوگ مال و دولت کو دیکھ کر جب اس کی طرف بھاگتے ہیں تو اللہ سارا مال و دولت مسلمانوں کو دے دیتا کہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بھی اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو یہ اسلام کی سچائی والا نہ ہوتا، یہ تو پھر مال و دولت کے لیے اسلام ہو جاتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پیسے کے لیے دین چھوڑ دیتے، پھر اسلام تو نہ ہوا۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہ جب مال و دولت پاس آتا ہے
تو پھر عام طور پہ انسان خدا کو بھول جاتا ہے، پھر عیش و عشرت میں دین کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ نے ساری دنیا مسلمانوں کو بھی نہیں دی، بلکہ اس کو ایک امتحان گاہ بنا دیا کہ دیکھتے ہیں کون کس چیز کو دیکھ کے چلتا ہے۔ مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلے نہ کرے، جو بھی زندگی کا قدم اٹھائے اور فیصلہ کرے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج ذو الحج کی 8 تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ العزیز یہاں پاکستان کے اندر اور گرد و نواح میں 9 ذی الحج ہوگی، جو عرفہ کا دن ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی اہم دن ہے۔ سعودی عرب کے اندر آج یوم عرفہ ہے۔ حاجی ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جن کو اللہ نے قبول کیا، اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ وہ آج حج کا سب سے اہم ترین رکن میدان عرفات میں ادا کریں گے۔ آج کا دن بھی بڑا اہم اور قیمتی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ کل یوم عرفہ ہوگا تو کل کا دن بھی بڑا اہم اور قیمتی دن ہے۔ اس کو ہم ضائع نہ کریں، فضولیات میں نہ گزاریں، دین کے کاموں کے اندر، خدمت کے کاموں کے اندر گزاریں۔ آج کی رات آنے والی بھی بڑی اہم، اور کل کے روزے کے متعلق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ اس صغیرہ گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے، اور توبہ ساتھ نیت کر لے توبہ کی تو کبیرہ گناہوں کی معافی بھی اللہ کی رحمت سے ہو جائے گی۔ اس لیے 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق ہم ضرور کوشش فرمائیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا، کل فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ لازم ہے۔ 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کل سے ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس کے متعلق بتائیں کہ وہ بھی گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں۔ اور خواتین کے لیے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کاغذ پہ تکبیرات لکھ کے یا تکبیر تشریق لکھ کے مصلی کے اوپر چپکا لیں، سوئی سے پن سے لگا لیں، تاکہ جب سلام پھیریں تو ان کو یاد آ جائے کہ ہم نے تکبیر بھی پڑھنی ہے، تاکہ یہ ایک اہم ترین عمل رہ نہ جائے۔ اور میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان دنوں میں بازاروں کے اندر بھی چلتے پھرتے تکبیرات تشریق کو بلند آواز سے پڑھا کرتے، تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں کہ چلتے پھرتے بھی تکبیرات تشریق کو پڑھا جائے، اللہ کی کبریائی کے آوازوں کو بلند کیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک